فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ صلوات۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے سورہ انسان میں انسانوں کی حقیقت کا تذکرہ کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب یہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ ایک قبلہ یہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لہذا اپنی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری۔ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کس حیثیت سے آئیں اور کس حیثیت سے واپس جائیں گے یہ ہمارے ذریعے سے طے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہی ہمارے مقصد کو اور ہماری حقیقت کو بیان کرے گا۔ چنانچہ ہم ایک خاص تاریخ سے مراد ایک دن اس دنیا میں آتے ہیں اور کسی ایک دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن ہم آئے تھے اس دن کو ہمارے قریب ترین لوگ یاد رکھتے ہیں، جس دن ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اس دن کو ہمارے قریب ترین لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اس کی مدت میں درمیان میں ملنے والی مدت کو ہم اپنی زندگی کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایسے ہی آ کے گزر جانے کا نام ہے یا حقیقت میں کسی مقصد کے تحت بھیجے جانے کا نام ہے۔ صلوات علی محمد۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس حقیقت کی شے ہیں۔ تو قرآن نے ہماری حقیقت کیا بیان کی؟ اس نے کہا کہ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب یہ قابل ذکر نہیں تھا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت بڑی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، مگر اللہ ان کی ابتدا میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب یہ قابل ذکر نہیں تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت یہی ہے اللہ کی نگاہ میں کہ قابل ذکر نہیں تھے۔ اچھا کب نہیں تھے، کب ہوں گے؟ یا ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائے، یہ اس بات کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے اگر کسی کی بھی کتاب زندگی کے 100 برس پہلے کے ورق کو الٹ کے دیکھیے تو ہم میں سے کسی کا تذکرہ نہیں۔ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا تذکرہ 100 برس پہلے موجود ہو۔ اور خدا سب کو طول عمر عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ، مگر کچھ باتیں فطری ہوتی ہیں۔ اگر اس بیٹھے ہوئے مجمع کے 200 برس کے بعد کے کتاب زندگی کے ورق کو الٹ کے دیکھا جائے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم میں سے کسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا زمانہ ہم پر گزر چکا کہ جب ہمارا ذکر نہیں تھا، ایک ایسا زمانہ ہم پر گزرے گا کہ جب ہمارا ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم جب نہیں آئے گے تب بھی ذکر نہیں تھا، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارا ذکر نہیں ہوگا۔ اب اس درمیان میں کچھ ایسا کرنا چاہیے ہے کہ ہمارا ذکر باقی رہ جائے۔ تو اللہ نے اس کا فارمولہ اسی سورہ میں بیان کیا، اس نے کہا فَصَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بلکہ آپ نے پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حیثیت یہی ہے کہ ہم کل بھی ناقابل ذکر تھے اور کل بھی ناقابل ذکر ہوں گے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اہل ذکر یعنی ذکر والے پہلے یاد کیا، گویا ہمارے جیسے لوگوں کو پیغام دیا کہ تمہارے جیسا ناقابل ذکر اگر قابل ذکر ہونا چاہتا ہے تو اہل ذکر سے رشتے دو۔ صلوات علی محمد۔ اہل ذکر سے اگر رشتے کو جوڑ لیا گیا تو قابل ذکر ہو جائیں گے۔ اچھا اور ذرا سا قرآن نے اسی سورہ میں بات آگے بڑھی تو اس نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس انسان کو ملے ملے نطفے سے پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ اسے آزمائیں، امتحان نبتلی تاکہ اسے آزمائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دنیا میں آئے تو کیسے آئے؟ تو ملے ملے نطفے سے آئے۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے کہ تاکہ امتحان دیں۔ کیسے آئے گا؟ دیکھتے ہوئے آئے، سنتے ہوئے آئے۔ کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کو یہ کہتا ہوا کوئی نہیں ملے گا کہ ہمارا بچہ 3 سال کا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگا ہے یا تھوڑا تھوڑا سننے لگا۔ کیوں؟ کیسا سنتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ ہم آزمائے جائیں۔ ہم نے تو اس دنیا میں امتحان کے 2 ہی طریقے دیکھے، یا امتحان میں جواب سنے جاتے ہیں یا لکھوائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اسے آزمانے کے لیے بھیجا اور اسے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اور اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ نہیں خلاف محسوس کریں تو ضرور کہ بولنے کی صلاحیت ہمیں نہیں دی ہے۔ بولنے کے لیے جس انسان کی صلاحیت دی گئی ہے اسے سورہ انسان میں یاد نہیں کیا جاتا بلکہ اسے سورہ رحمان میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرما رہے، وہ جو سورہ رحمان والے ہیں وہ الگ ابیات کرے گا، لیکن ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں، دیکھتے ہوئے آتے ہیں، تو اور اس لیے بھیجے گئے کہ تاکہ امتحان دیں۔ ایک بات اس آیہ مبارکہ کے روح سے یہ ثابت ہو گئی کہ ہمیں جس امتحان کو دینے کے لیے بلایا گیا، بھیجا گیا ہے، اس میں سننے کا کام ہے اور دیکھنے کا کام ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا تو شاید خاموش نہ رہیں کہ ہم جس امتحان کو دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں سننے کا کام ہے اور دیکھنے کا کام ہے، اور امتحان کا فلسفہ یہی ہے کہ پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے اور پھر امتحان لیا جاتا ہے، اور ہم نے سارے سبق پیغمبر اسلام سے پڑھے ہیں۔ اب آپ پیغمبر کی 63 سال کی زندگی میں ہمیں دیکھ کے بتائیے پیغمبر نے ایسا کون سا سبق پڑھایا جس میں سنایا بھی گیا ہو، دکھایا بھی گیا ہو؟ خدا کے لیے پیغمبر نے ایسا کون سا سبق پڑھایا جس میں سنایا بھی گیا ہو اور دکھایا بھی گیا ہو؟ بھیا پیغمبر کی 63 سال کی زندگی میں ایک ہی سبق پیغمبر ہمیں پڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ سوال نہ کے مدینے میں مولا علی کو جو وہاں پر اٹھایا اور فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دکھایا بھی، اور من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا سنایا بھی، اور پیغمبر نے بتایا جس نے یہ منظر دیکھ لیا وہ بصارت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، جس نے یہ منظر سن لیا وہ کمال کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات علی محمد۔
اگر محمد سماعت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، بصارت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں کہ یہ جو ہمارے لیے امتحان ہمیں دیکھنے والا اور سننے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سورہ انسان میں یاد کیا. اس لیے کہ جو سورہ مبارکہ کو ہم نے پڑھا اس کا نام سورہ انسان، سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کا تذکرہ اور بھی دوسرے موقعوں پر کیا ہے. مثلا کہیں کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس انسان کو کمزور بنا کے خلق کیا. تھوڑے سے آگے بڑھیے دوسرے موقع پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اسے جاہل خلق کیا اور پھر اسے پلٹا دیں گے تاکہ یہ جاہل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، قابل ذکر نہیں ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے، قابل ذکر نہیں، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بولنے والا نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، جاہل ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت. لیکن جب سورہ الرحمن میں اللہ انسان کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان کہ جس نے تعلیم قرآن کو بیان کے ساتھ انسان کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سورہ انسان میں یاد کیا یہ سننے اور دیکھنے والا تھا، بولنے والا نہیں تھا، اسی لیے دنیا میں آنے کے بعد بولنا سیکھا. لیکن جسے سورہ رحمان میں یاد کیا اسے بیان کے ساتھ بھیجا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سورہ انسان میں یاد کیا جائے وہ دنیا میں آ کے بولنا سیکھتا ہے، لیکن جسے سورہ رحمان میں یاد کیا جائے وہ بولتا ہوا ہی دنیا میں آتا ہے اور پوچھتا ہے تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ رحمان میں یاد کیے جا رہے ہیں وہ اور ہے، اور جنہیں سورہ انسان میں یاد کیا جا رہا ہے وہ اور ہیں. اگر آپ محسوس کریں تو عرض کریں کہ فرق کیا ہے دونوں میں، کہ جو سورہ انسان میں یاد کیا گیا وہ انسان کون ہے اور جسے سورہ رحمان میں یاد کیا گیا وہ انسان کون ہے. بہت فرق ہے نازک. اور فرق یہ ہے کہ ہم جنہیں سورہ انسان میں یاد کیا گیا یہ خلقتاً انسان ہے. خلقتاً انسان کا مطلب یہ کہ انسان خلق ہوئے، انسان رہیں گے، اور دعا یہ ہے کہ انسان مر جائیں. اگر آپ محسوس کر سکیں تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ہم انسان خلق ہوئے ہیں، انسان رہیں گے، اور دعا یہی ہے کہ انسان مر جائے. ہم ہیں سورہ دہر والے انسان، خلقتاً انسان ہیں. لیکن جنہیں اللہ سورہ رحمان میں یاد کر رہا ہے وہ خلقتاً انسان نہیں، وہ ضرورتاً انسان. ذرا خدا کے لیے کہ ہم خلقتاً انسان ہیں، لیکن سورہ رحمان والے خلقتاً انسان نہیں ہیں، ضرورتاً انسان. یعنی اللہ نے انہیں خلق کیا نور، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تو یہ نور خلق کیے گئے ہیں، لیکن ضرورتاً انہیں انسان بنا کے بھیجا گیا. تو سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا پڑی کہ انہیں انسان بنا کے بھیجا گیا؟ ارے بھیا ہمارے جیسے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے انہیں انسان بنا کے بھیجا گیا. محمد انہیں انسان ہو کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کی دلیل ہمارے چھٹے امام میں جا اس سے پہلے 15 کی خدمت میں خلقت کا معاملہ الگ، ضرورت کا معاملہ الگ. یہ خلقت کائنات سے پہلے جناب پیغمبر اسلام، بلکہ یوں سمجھیے کہ جناب آیت اللہ جواد عاملی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، موجودہ مراجع و مجتہدین میں یعنی ابھی حیات ہیں، اور بہت سے کام انہوں نے انجام دیے. اسی میں ایک بہت بڑا نامہ ان کا یہ ہے کہ آپ زیارت جامع کبیرہ کی شرح لکھ رہے ہیں. ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی سمجھ کے صلوات پڑھیں محمد. 10ویں امام کی تعلیم کی ہوئی زیارت جامعہ جو فضائل اہل بیت کا بھرپور سمندر. بزرگ بیٹھے ہوئے آپ نے غور کیا ہوگا، لیکن اگر مدد ہو تو آپ دیکھیے اس کو، ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا فضائل ہیں جو 10ویں امام نے اہل بیت علیہ السلام کے بیان کیے، یعنی زبان عصمت سے فضائل اہل بیت. تو جناب آیت اللہ جواد عاملی جو ہیں وہ اس زیارت کی شرح فرما رہے ہیں. اور آپ سنیں گے اس بات کو کہ انہوں نے تقریباً 33 جلدیں لکھ دی ہیں اور ابھی شرح کا کام مکمل نہیں ہوا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو زیارت ایک صفحے میں ختم ہو جاتی ہے، جب علماء اس کی تشریح کریں تو 33 جلدیں کب پڑ جاتی. اب آپ ذرا غور کیجئے، جب ایک زیارت میں اتنے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ جو ابھی کتابیں کھلی بھی نہیں ان کا کیا عالم ہوگا. غور فرما رہے ہیں بھائی، فضائل اہل بیت کی حد کو کون محسوس کر سکتا. چنانچہ انہوں نے اسی کتاب کی تیسری جلد میں ایک واقعہ بیان کیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت مولا علی مسجد میں نہیں موجود تھے. تھوڑی دیر گزری کہ مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، یا یوں کہہ لیجیے کہ مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوئے. جیسے ہی مولا علی کو آتا ہوا دیکھا تو پیغمبر نے مولا علی کا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، استقبال کیا. کس شان سے بلایا؟ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، ہم دیکھیں کیسے سنتے ہیں آپ اس جملے کو. پیغمبر نے کہا آؤ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، اہلن و سہلن، جو بھی آپ کہیے، آؤ مرحبا. آئے وہ کہ جو اپنے باپ کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا ہے. نہیں کیا سننے کے موڈ میں نہیں ہے بھائی؟ فرمایا کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے فرمایا اے مرحبا وہ شخص کہ جو اپنے باپ کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا گیا. جیسے ہی پیغمبر نے مولا علی کا استقبال ان جملوں کے ساتھ کیا، پیغمبر کے پہلے میں بیٹھے ہوئے لوگ طرف ہے اور طرف سے پہنچنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کر دیا جائے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے کا کیا سوال ہوا ہے. اور یہ کہنے لگے میں اور علی آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کر دیے گئے تھے، اور یہ 40,000 سال بھی ہمارے بتانے کے لیے ہے، ورنہ کیا کہے کہ 40,000 سال پہلے خلق کر دیے گئے تھے. ابھی آدم کی آب مٹی کا وجود بھی نہیں ہے. علی اور محمد اپنی حیثیت اللہ کے پاس محفوظ و موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی 40,000 سال کے بعد آدم کا وجود ہوگا. جب آدم کا وجود ہوگا تو سلسلہ آدمیت شروع ہوگا. یہ آدم سے بھی 40,000 سال پہلے موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آدم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم نبی جیسے ہیں یا علی جیسے ہیں. بھائی وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم علی جیسے ہیں یا نبی جیسے ہیں. تو یہ جب آدم کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ علی جیسے ہو، علی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ نبی جیسے ہو یا علی جیسا ہو. صلوات محمد. یہ 40,000 سال کا معاملہ اسے بھی عجیب نہیں کہتے ہیں. 40,000 سال، یہ جو 40,000 ہے یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ ابھی کل تاریخ گزری ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کی تاریخ. آپ تشریف فرما سنیے قبلہ، ذرا دل کے معرفت کے درویشوں کو کھول کے سنا تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے، لطف آئے. بیٹھے ہوئے امام علی مقام. ایک شخص نے امام سے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں؟ یہ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ کب سے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں؟ 17 ربیع الاول سے 15 شوال تک، ٹھیک ہے. ولادت 17 ربیع الاول، شہادت 15 شوال، عید کی 15 تاریخ. یہی ہے ابتدا اور انتہا؟ نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ ابتدا نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ انتہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھتا ہے کہ 17 ربیع الاول ان کی ابتدا نہیں، 15 شوال ان کی انتہا نہیں. اسی لیے اس نے پوچھا مولا بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ سنیں گے جواب. امام نے فرمایا جب یہ کچھ نہیں تھا تب سے. نہیں غور کیا آپ نے، ذرا توجہ فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ جب یہ کچھ نہیں تھا تب سے. اس لیے کہ یہ سال، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ بھی سب بعد میں، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس لیے امام نے فرمایا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا جب سے ہے. لیکن اگر آپ حقیقت میں غور کیجیے، جب یہ جب بھی نہیں تھا
تب سے ہیں، اور صحیح معنی میں دیکھیے کہ جب یہ تب بھی نہیں تھا تب سے ہیں، اس لیے کہ یہ حروف، یہ لفظ، یہ آواز، یہ صدا، یہ بولنا، یہ سننا، یہ سب بہت بعد کی بات ہے، اور یہ سب اس سے پہلے سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں تھا، جب سے ہے، تو اس پوچھنے والے نے اس جواب کے بعد امام سے ایک اور سوال کیا، اور بالکل جائز سوال کیا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ جب کچھ نہیں تھا آپ تھے تو رہتے کہاں تھے؟ ذرا سا غور کریں بھائی، خدا کے لیے کیا فرمایا امام نے؟ امام سے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب کچھ نہیں تھا اور آپ تھے تو رہتے کہاں تھے؟ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو شے بھی موجود ہے، وجود رکھتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اسے جگہ چاہیے ہے، اسپیس چاہیے ہے، مکان چاہیے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تھے کہ جب کچھ نہیں تھا۔ تو امام سے اس نے پوچھا اچھا تو پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ امام نے فرمایا ہم علم خدا میں رہتے تھے۔ نہیں غور کیا آپ نے، ذرا توجہ کریں کیا فرمایا امام نے فرمایا ہم علم خدا میں رہتے تھے۔ یہ ہم تو دو ہی کیفیتیں سمجھتے تھے، ایک وجود ظاہری یعنی 17 ربیع الاول سے 15ویں شوال تک، ایک وجود نوری کہ جو اول ما خلق اللہ نوری سے ظاہر ہوا، لیکن امام نے ایک اور وجود کی طرف اشارہ کیا وہ کہ جو علم خدا میں ہے۔ آج فضائل کے سفر میں جب ہم ایک ولادت سے شہادت کے درمیان کے فضائل بیان کریں تو لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں، ہضم نہیں ہوئے، برداشت نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وجود ظاہری کے بشری عالم میں ہونے والے فضائل برداشت نہیں ہوئے۔ جب بشریت کے فضائل تمام ہوں تو پھر نور کے فضیلت بیان کی جائے، اور جب نور کی فضیلت تمام ہو تو پھر اس وجود میں گفتگو ہے کہ جو علم خدا میں ہے۔ ابھی جب انسانیت کی زد میں نظر آنے والے فضائل نہیں سنے گئے تو فضیلت نور کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کون سنے گا جو علم خدا میں ہے؟ مگر ایک دونوں میں تینوں حیثیتیں سمجھ لیجیے کہ ان کا وجود بشری میں آنا ہماری ضرورت کے لیے ہے، ان کا وجود نور میں رہنا ان کی فضیلت کے لیے ہے، اور ان کا علم خدا میں ہونا ان کی حقیقت کے لیے ہے۔ صلوات محمد وجود بشری ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ 17 ربیع الاول کو ان کا آنا ان کے مقصد کے لیے، ہم اپنے مقصد کے لیے آئے مگر یہ ہمارے لیے آئے، لیکن وجود نور ان کی فضیلت حقیقت وہ بھی نہیں، حقیقت کا علم خدا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ہم علم خدا میں رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ رحمان والے اور ہیں اور سورہ انسان والے اور ایک بات اور کروں، مسئلہ یہ ہے کہ سورہ رحمان سورہ انسان کے انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان اول تو ملے جلے نطفے سے پیدا ہوا، دوسرے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تیسرے کمزور خلق کیا گیا ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، اس دنیا میں آیا تو بول نہیں سکتا، کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا، ناطقے کی مجبوری یہ ہے کہ بھوک لگے تو بتا نہیں سکتا، تکلیف ہو تو سمجھا نہیں سکتا، بے چین ہو تو آگاہ نہیں کر سکتا، بس صرف ایک چیز جانتا ہے اور وہ ہے گریا، روتا ہے۔ اب یہ بھی اس کے کرم کی انتہا ہے، یہ بھی اس کے کرم کی انتہا کہ اس نے ایک کیفیت کو ہمارے ساتھ بھیجا تو کیفیت کو سمجھنے والی ماریت دے دی۔ نہیں غور کیا آپ نے، کیا توجہ فرمایا؟ کیفیت کو سمجھنے والی ماریت دے دی کہ اب رو رہا ہے تو بھوک سے رو رہا ہے، اب رو رہا ہے تو تکلیف سے رو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے ہمیں بتائیے کہ اس کی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے رونے کی کیفیتوں کو پہچان سکتا ہے، تو ان کی حجت میں یہ صلاحیت نہ ہو تو پھر کوئی معلوم نہیں آتا۔ صلوات محمد محمد تو یہ انسان مجبور، ناطقے سے مجبور، کمزور، جاہل، یہ ساری چیزیں عجائب سی بات ہے، عادت کچھ نہیں جانتا،
دھیرے دھیرے ناطقین نے ابتدا کرنا شروع کی. سیکھ رہا ہے, باپ خوش ہو کے کہتا ہے کہ بولنا سیکھ رہا ہے. سب سے پہلے سیکھا ماں کہنا سیکھا, بات کو گزارنا سیکھا, پھر دوسرے قریب والوں کو سکھانے لگا. لیکن خدا کا شکر ہے, آپ اگر غور کیجئے تو عرض کروں کہ ان کے درمیان اس نے بہت سی چیزوں کو سیکھنا شروع کیا. سیکھتے سیکھتے ایک منزل پہ پہنچا کہ بولنے لگا. اب کسی عالم کے پاس بھیجا گیا کہ اسے پڑھا دیا جائے, کسی استاد کے پاس بھیجا گیا کہ اسے سمجھا دیا جائے, کسی پڑھے لکھے کے پاس بھیجا گیا کہ اسے پڑھا لکھا دیا جائے. اور اس کے بعد معاشرے میں ایک دن لوگ کہنے لگے یہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے, کمزور تھا, مکھی کو ہٹانے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا, ماں باپ نے پرورش کی, صحت مند ہو گیا, طاقتور ہو گیا, معاشرے میں اتنا زیادہ پہلوان کی شکل میں مشہور ہو گیا کہ لوگ اس کی طاقت کے قصیدے پڑھنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم ہے مگر ابتدا کی حالت تھی, طاقتور ہے مگر ابتدا کمزور تھی. یہ ہے سورہ انسان والے انسان کی حقیقت. لیکن جسے اللہ سورہ رحمان میں بھیجے وہ ایسا قادر الکلام ہوتا ہے کہ توریت موسیٰ سے بہتر پڑھتا ہے, انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھتا ہے. اور طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اور ہونے کے جب بہترین مکھی کو ہٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ گہرائی میں اجر کو چھین لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں کمزور آئے وہ اور ہیں, جاہل آئے وہ اور ہیں, لیکن جنہیں سورہ رحمان میں یاد کیا جائے ان کے علم پر سلونی دلالت ہوتی ہے, ان کی شجاعت پر نافتہ دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس دنیا میں بے اختیار آنے والوں کا کوئی مقابلہ اس گھرانے سے نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ با اختیار اس گھرانے میں آئے ہیں اور ایسے اختیار کے ساتھ آئے ہیں کہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے, سکھانے کے لیے آئے ہیں. اس کی وجہ کیا, ہمارے لیے کیوں بھیجا گیا؟ مسئلہ یہ کہ کوئی بھی شے اپنی کیفیت میں دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے, ایک خلقت اور دوسرے فطرت. خلقت کا مطلب کیا؟ خلقت کا مطلب یہ کہ جو ہمارے سامنے ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں. فطرت کا مطلب کیا؟ فطرت کا مطلب یہ کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم. بالفرض مثال کے تو کوئی بھی شے, ہم ہوں آپ ہوں, یہ سب سے آسان مثال یہ لاؤڈ اسپیکر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, یہ بھی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے, خلقت اور فطرت. خلقت یعنی اس کا باڈی اسٹرکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں, لیڈ لگی ہوئی ہے, مائک لگا ہوا ہے, اسٹینڈ لگا ہوا, یہ ہے اس کی خلقت. اس کی فطرت کیا کہ اس کی فطرت یہ کہ آواز دور تک پہنچاتا ہے. اگر یہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہم بولیں گے تو جو آگے بیٹھے ہیں وہ زیادہ واضح سنیں گے, جو پیچھے بیٹھے ہیں شاید ان تک آواز کم پہنچے, جو باہر بیٹھے ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. تو کیا کسان اس لیے لاؤڈ اسپیکر کا کام کیا گیا. تو اصلاً جو آواز پہنچا رہا ہے وہ یہ نہیں, اس کی فطرت. تو ایک ہے خلقت, دوسرے ہے فطرت. تصور کیجیے کہ اس میں کسی قسم کا نقص گڑبڑی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی گڑبڑی پیدا ہوگی تو دو ہی طریقوں سے ہوگی, کیونکہ دو ہی کیفیتیں, یا خلقت میں ہوگی یا فطرت میں ہوگی. خلقت میں ہوگی کا مطلب یہ کہ مائک ٹوٹ کے گر گیا, لیڈ درمیان سے کہیں سے بریک ہو گئی, اسٹینڈ جو تھا وہ لوز ہو گیا, بار بار مائک جھکا جا رہا ہے. تب یہ ہے خلقت کی کمی, توجہ کیجیے گا, یہ ہے خلقت کی کمی. لیکن یہ کہ آپ کے سامنے مائک بالکل سلامت رکھا ہے, سوئچ بھی آن ہے, آواز نہیں آ رہی, یہ خلقت کی کمی نہیں, یہ فطرت کی کمی. اب اس کمی کو دور کون کرے گا؟ اس کمی کو دور کرنے کے لیے اسی کو بلایا جائے گا کہ جو اسے جانتا. ذرا سے توجہ فرمائے بھائی, اس کمی کو دور کرنے کے لیے اسے بلایا جائے گا اسے جو اسے جانتا. اسے جانتا, جو جانتا ہے اسی کو حق ہے کہ صحیح کرے. کون آئے گا؟ الیکٹریشین آئے گا, بڑھئی کا کام نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, مستری کا کام نہیں ہے. جو اس کے بارے میں جانتا ہے اسی کو بلایا جائے گا کہ دیکھو بھیا لائیو ٹھیک ٹھاک تو تھا, اب آواز نہیں آ رہی ہے, اس نے کہا گڑبڑ ہو گیا, اس نے کچھ ادھر سے ادھر کیا, جیسے ہی اس نے ادھر سے ادھر کی آواز آنے لگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے درست کیا وہ اس کی فطرت سے واقف تھا. نہیں غور کر رہے بھائی, ذرا توجہ فرمائیں کہ جس نے درست کیا وہ اس کی فطرت سے واقف تھا. اہل بیت رسالت کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے
کہ یہ انسان کی خلقت اور فطرت میں ہونے والی گڑبڑی کو درست کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے؟ وہ انسانیت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اب کیا جانتا ہے تو سنیں گے آپ، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں علی خلقت انسانیت اور آدمیت پہ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یوں بنایا، آسمان کو یوں خلق کیا، آدم کا پتلا یہ خلیل ڈھونڈا گیا، یوں پتلا بنایا گیا، یوں روح بھوکی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا خطبہ علی کا اس بنیاد پر ہے کہ جانتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اسے پڑھ کے وہ کہنے لگا کہ بھیا ہم نے تو اس خطبے کو پڑھ کے یہی نتیجہ نکالا کہ اس نے یہ باتیں بیان کی ہیں یا تو دنیا خود اس کے سامنے بنی اور یا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، لیکن بھیا وہ اصل میں ہے عیسائی، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یا ایسا ہوا ہے یا ایسا ہوا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، انہی کے سامنے بنی ہیں اور انہی کے ہاتھوں سے بنی ہیں۔ سامنے بنی کی دلیل ہے اولما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ظاہر سب سے پہلے یہ خلق ہوئے تو زمین ان کے بعد، آسمان ان کے بعد، چاند ان کے بعد، سورج ان کے بعد، ہوا ان کے بعد، فضا ان کے بعد، خلا ان کے بعد، اور ان کے ہاتھوں سے بنی کی دلیل یہ کہ قرآن میں اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے ماں منع کا، تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ اب یا تو ہمیں امت مسلمہ اللہ کے ہاتھ اٹھا دے یا علی کو ید اللہ تسلیم کر دے۔ صلوات محمد محمد۔ لیکن بات اگر دو ہاتھوں میں آ گئی تو ایک منظر آپ کی خدمت میں اور اس کو کہ اس نے یہ کہا کہ تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ حالانکہ ابلیس نے جو عذر پیش کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو وہ اپنے قیاس میں آگ کو افضل سمجھتا تھا، مٹی کو مفضول سمجھتا تھا، لیکن خدا نے مٹی اور آگ کی بحث ہی نہیں کی، اسے تو غیر اس بات پر آیا کہ یہ اسے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ نے کہا بیٹھے ہیں بھائی، یہ اسے سجدہ کرنے کا ممکن کیوں ہو گیا جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو بہت غیر آتا ہے اس وقت کہ جب کوئی اس کو ماننے سے انکار کر دے کہ جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہو۔ اب اگر آج پر آدم دونوں ہاتھوں سے بنائے جائیں اور کوئی ان کا منکر ہو جائے تو خدا کو غیر آ جاتا ہے، اور قدیم میں علی دونوں ہاتھوں سے بنائے جائیں اور اگر کوئی ان کا منکر ہو تو خدا کو غیر آ جاتا ہے، اور کم سے کم اس نے شیطان کو مردود بارگاہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے شخص کا انکار کر دے تو خدا کی نگاہ میں کم سے کم شیطان ہوتا ہے، یعنی کم سے کم شیطان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حارث ہوتا ہے۔ صلوات محمد زیادہ کم سے کم شیطان ہوتا ہے۔ لہذا اس نے پوچھا کہ تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اور ایک جملہ اور اس نے کہا، کیا کہا اس نے کہا کہ استکبرت ام کنت من العالین۔ ہائے ہائے، آپ ذرا غور فرمائیں، کیا کہا اس نے؟ استکبرت، تکبر کرتا ہے، سجدے کا انکار کرتا ہے۔ ام کنت، کیا تو اپنے آپ کو شمار کرتا؟ عالین یعنی ترجمہ کرو، رائگہ تو نہیں کریں گے، عالین کا ترجمہ کرو، آسان ترجمہ، کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرتا؟ پھر اس کے بعد عالین کا مطلب کیا؟ بڑے لوگ،
لیکن دوسرا ترجمہ کروں، سنیں گے، آلین ہے اصل میں علی کی جمع. نہیں غور کیا آپ نے، کیا کہا؟ آلین ہے اصل میں علی کی جمع. اصل میں علی کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک آلی اور دوسرے الی. کچھ یاد آیا آپ کو؟ ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، نماز جنازہ کی آخری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار. تو اسے محصور فرما، کس میں؟ الیین. اعلیٰ الیین میں جگہ عنایت فرما. الیین ہے علی کی جمع، آلین ہے علی کی جمع. اللہ کہہ رہا کہ تو تکبر کرتا ہے، کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرتا ہے، یعنی ان میں شمار کرتا ہے کہ جو علی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت آدم کے موقع پر ایسے بڑے اور علی لوگ موجود تھے جنہیں آدم کے سجدے کا حکم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا جو سجدہ کرے گی آدم کو، مگر وہ نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے. ارے بھیا کہاں بیٹھے آپ؟ وہ کہہ رہا ہے تکبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرتا ہے، ہمیں جو اس کی عبادت میں قبول نہیں کرتا تھا. بے پناہ سجدے اس نے کیے، مگر اسے صرف اس بات کو بتایا گیا کہ تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کر رہا ہے. لاکھ عبادت کے باوجود جب اللہ شیطان سے بڑے لوگوں میں مقابلہ کیسے نہیں دیتا تو کسی ایسے انسان سے علی کا مقابلہ کیسے سمجھے؟ صلوات محمد. کسی دنیا کے کسی شخص کو علی پر کیا قیاس کیا جائے؟ ایسا عبادت گزار بندے کو خدا ایک لمحے میں مردود بادشاہ قرار دے دیتے تو بڑے لوگوں میں اپنے آپ کو سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اور ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ اور ہیں کہ جنہیں اللہ نے عالین بنا کے عرش آدم پر آدم سے پہلے رکھا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے بھیجے گئے. لہذا امام نے فرمایا ایسے بنے کا مطلب ہے کہ خلقت سے واقف ہیں. اب ایک سوال اور ہے، صرف خلقت سے ہی واقف ہیں یا آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں؟ انسان کی فطرت کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اسی نہج البلاغہ میں سنیے، پیغام کی شکل میں بھی کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بہت تعجب ہے اس انسان پر کہ جو چربی سے دیکھتا، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا، سوراخ سے سانس لیتا اور ہڈی سے سنتا ہے نا. یہی تو فرمایا. آپ بتائیے 14 صدیاں گزر گئیں، جناب امیر کا جملہ کہے ہوئے میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، کرتے کرتے ایک نتیجے پر پہنچی، یعنی یہاں بزرگ ڈھیرے گواہی دیں گے، عمریں گزر گئیں، یہی سنتے ہوئے کہ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، آدمی بہرا ہو جاتا ہے. آج میڈیکل سائنس ترقی کر کے پہنچی کہ پردہ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کان میں، وہ تو ہڈی ہے، ڈسک، جو اپنی جگہ سے کھسک جائے یا اس میں کسی قسم کی خرابی آ جائے تو آدمی کو سنائی نہیں دیتا، وہ بہرا ہو جاتا ہے. 14 صدیاں پہلے والی منبر کو بیان کر کے گئے کہ ہڈی سے سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف خلقت سے واقف نہیں ہے، فطرت سے بھی واقف. اور سنیں گے آپ، یہ تو ہو گئی انسان کی خلقت اور فطرت، اور اس فطرت کے اندر ایک فطرت کو بھی امام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا. کہنے لگے یہ دنیا جب کسی کو قبول کر لے تو پھر دوسروں کی نیکیاں بھی اسی کو دے دیتی ہے. یہ فطرت خدا کی قسم علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ دنیا کی کیا فطرت ہے؟ کیا فرمایا کہ یہ دنیا جب کسی کو قبول کر لے تو دوسروں کی نیکیاں بھی اسی کو دے دیتی ہے، اور جب کسی سے رخ موڑ لے تو اس کی اپنی نیکیاں بھی چھین لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوش تھے تو بڑے بڑے القاب سے یاد کر کے بلایا، علامہ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، بہترین پڑھتے ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، سب سے عمدہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خوش ہوئے تو علامہ بنا لیا، اور ناراض ہوئے تو ذاکر ماننے کو تیار نہیں ہے. صلوات محمد. یعنی جب خوش ہے تو علامہ سے، جب ناراض ہو گئے تو نہیں کیا ہے. صلوات محمد. یہ ہے فطرت. علی بول رہے ہیں فطرت انسانیت پر.
علی بول رہے خلقت انسانیت پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باقاعدہ خلقت سے بھی واقف ہیں اور فطرت سے بھی واقف ہیں. تو صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف خلقت اور فطرت سے واقف ہیں یا قادر بھی ہیں؟ قادر کا مطلب یہ کہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ آیا کوئی چینج ہو، ہے اس بات کا اختیار اور قدرت ان کے پاس کہ یہ چینج کر سکیں، یا صرف جانتے ہی ہیں اس لیے تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل ضروری ہے؟ جانتے تو بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سن کے سوچ لیا، اختیار ہے یا نہیں ہے، کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو فطرت اور خلقت ان دونوں چیزوں کی تبدیلی پر اختیار ہے یا نہیں؟ سنیں جناب سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، سنیے پہلا گفتگو آخری منزل میں داخل ہو گئی. خلقت بدلتے ہوئے دیکھیے امام حسن تشریف فرما، ایک شخص آیا، اس نے امام سے جملہ تھا، بات الگ کی ہے مگر آپ کے کام کی اس لیے سنائی دے رہا، مطلب منزل تو ہماری دوسری طرف. امام سے اس نے کہا فرزند رسول آپ اپنا حق ماننے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ اپنا حق ماننے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ امام نے فرمایا کہ ہماری خاموشی سے تمہارا امتحان ہوتا ہے. کاش آپ نے اس جملے کو غور کیا ہوگا. کیا کہا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ ہماری خاموشی سے تمہارا امتحان ہوتا، ورنہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر چاہیں تو خدا ہمارے چاہنے سے مذکر کو مؤنث کر دے، مؤنث کو مذکر کر دے. جیسے امام نے یہ کہا، ایک شخص کم اصل قسم کا، کم ضرب قسم کا بیٹھا ہوا، تو اس نے حیرت سے پوچھا کمال کی باتیں کرتا ہے، کوئی مذکر مؤنث کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مؤنث مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مرد عورت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عورت مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا شرم نہیں آئی تجھے امام حضرت کہنا تھا کہ مجھ تغیر پیدا ہوا، وہ تو جب مسجد میں آیا تھا تو آیا تھا، لیکن جب گیا کبھی گیا نہیں گئی، اور جب وہ جانے لگا یا جانے لگی تو امام نے فرمایا رک، تو رکا ضروری. فرمایا امام علی مقام نے تو اپنے گھر میں اسے چھوڑ کے آیا تھا، اب وہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے، بیٹھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر نہیں بدلا، جو نظروں سے وہ سیدھا تھا اسے بھی بدلا. آپ نے ظاہر بھی بدلا، باطن بھی بدلا، جو نظروں سے وہ سیدھا تھا اسے بھی بدلا، جو نظروں کے سامنے تھا اسے بھی بدلا. لیکن یہ پڑھا لکھا مجمع ہو سکتا ہے کہ اس بات کو شک کرے اور اسکار پیدا کرے کہ ابھی خلقت کہاں بدلی، انسان تھا انسانی پہ رہا، ابھی تو پھر جنس بدلا ہے، مرد تھا عورت ہو گئی، عورت تھی مرد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جنس بدلا ہے، ابھی خلقت نہیں بدلی. تو خلقت بدلتے ہوئے دیکھیے علی منبر طوفا کا بیان کر رہے ہیں، ہوا ہم چلاتے ہیں، پانی ہم برساتے ہیں، بادل ہم لاتے ہیں، زلزلے ہماری وجہ سے آتے ہیں، رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں، حیات ہم دیتے ہیں. جیسے ہی امام نے بیان کرنا شروع کیا، ایک لرزتا ہوا آدمی اٹھا، اس نے کہا آپ تو ساری باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ جیسا کچھ آپ ہی نے کیا، جیسا کچھ آپ ہی نے کیا، یہ خدا نے کیا کیا. امام نے فرمایا ہم ہیں اللہ کی مخلوق، اس نے ہمیں اپنے ارادہ قدرت سے خلق کیا ہے اور باقی کائنات کو ہم نے اس کے دست قدرت سے خلق کیا ہے. مگر امام نے جملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. ظاہر ہے سب سلمان تھوڑی ہے، سب امت تھوڑی ہے، سب اللہ تھوڑی ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو مولا کائنات سے بحث کرنے لگا. امام نے فرمایا کہ اس کتے کو مسجد میں کون لایا ہے؟ جیسے ہی حضرت نے بیان کیا، وہ بولتا ہوا مسجد میں آیا تھا، بولتا ہوا مسجد سے باہر نکلا. کچھ اور کیا بھیجتا ہوا مسجد سے باہر نکلا. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں بھیا علی کے فضائل میں بولنے سے پہلے سوچ لو، نہیں بولتے بولتے بھونکنے لگو. سلام محمد، سلام محمد. ایک سلوات محمد. تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انہی کے اختیار میں، انہی کے اختیار میں. بس بات تمام ہو گئی. آخری منزل، اگر کسی کو شک ہو
تو آپ یوں بھی سنیے. ابھی میں نے درمیان میں اس کے حالانکہ اس موقع پر یہ بیان کر دیتا تو شاید زیادہ مناسب ہوتا، لیکن بات آپ کی تو سن لی. مولا علی جا رہے ہیں جنگ کے لیے، گزر ہو رہا ہے، حکومت ظاہری کا زمانہ ہے، یعنی 35 ہجری سے بعد کا واقعہ. غدیر کے میدان سے وہ گزر ہوا، توجہ کے ساتھ، غدیر کے میدان سے گزر ہوا. اتفاق سے 18ویں ذی الحجہ اسی میدان میں علی کی حکومت ظاہری میں پڑی. اب اسے آپ اتفاق کہیے یا اہتمام. پیغمبر مولا علی نے اسی قافلے کو میدان میں روکا. روکنے کے بعد فرمایا اترو، ٹھہرو، خیمے لگاؤ. ایک ٹیلا بلند مقام تھا، آپ اس پر تشریف لے گئے. اور اس پر جانے کے بعد حضور مولا علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جس نے منظر غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. لیکن قبلہ آپ سے مخاطب ہوں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے اور دیکھنے والا بنایا. یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں سے تقریباً سب عالم ارواح میں منظر غدیر دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، اور صرف دیکھ اور سن نہیں چکے بلکہ عالم زر میں ہی اقرار ولایت علی کر بھی چکے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید یہاں بیٹھے نہ ہوتے. لہٰذا مولا نے پوچھا کہ تم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ جو یہ دیکھ کے ہیں کہ اس میں سے کتنے لوگوں نے منظر غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کہ پیغمبر نے میرے بارے میں کیا کہا. مجمع تو بہت سے لوگوں کا تھا، بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ ہمیں یاد ہے. کسی نے کہا ہمیں یاد ہے، انہوں نے کہا ہمیں بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. لیکن جب یہ سب اعتراض کرنے والے خاموش ہو گئے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو خاموش بیٹھے، یہ نہیں اٹھے، یہ نہیں بولے. بالفرض مثال کے طور پر استاد ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے، کوئی ہوم ورک اس نے گھر سے کرنے کے لیے دیا تھا. دوسرے دن کلاس میں جب بچے آئے مجھے کس کو یاد ہے؟ 20 لوگ تھے، 15 نے ہاتھ اٹھائے کہ یاد ہے. اب ان 15 سے تو بعد میں سنے گا یا پوچھے گا یا چھوڑ دے گا، وہ تو بات کی بات ہے. پہلے ان 5 لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ یہی امیر المومنین نے کیا. جب ہاتھ اٹھانے والے کہہ چکے کہ ہمیں یاد ہے تو بہت سے ایسے لوگ تھے، میں نام یہاں لینا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ اتنے مشہور نام بھی نہیں ہے، لیکن میں نہیں لینا چاہتا، مسئلہ ہے. بیٹھے ہوئے مولا نے ایک ایک کا نام لے کے انہیں اٹھانا شروع کر. تم اٹھو، تم بھی تو تھے، تم اٹھو، تم بھی تو تھے، تم اٹھو، تم بھی تو تھے، تم اٹھو، تم بھی تو تھے. دیکھے کہ مولا نے 6-7 لوگوں کو اٹھایا جو خاموش بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تم بھی تو تھے، تم بھی تو تھے، تم بھی تو تھے. ایک سے پوچھا تم سے، انہوں نے کہا 6 تو مگر بھول گئے. دوسرے نے کہا علی میرا ہاتھوں کا کام نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا. روایت کے حدیث مولانا نے فرمایا آسمان کی طرف تیز خدا کی قدم آپ جانے حال کے مولا جانے دونوں ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کرنے لگے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے منظر غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، صرف میری دشمنی میں بولنے پر تیار نہیں ہے. پروردگار ان سے ان کی بینائی کو واپس لے لے، جیسے ہی علی نے دعا کی خدا نے ان کی بینائی کو واپس لے لیا. جب امتحان میں ناکام ہوگا جو آپ دیکھ کے کیا تمام اسی اسلام ایک شخص کی طرح مخاطب ہو گئے. تو بھی تو تھا. اس نے کہا کہ میں بھول گیا. جیسے اس نے کہا بھول گیا، ہائے ہائے آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا. پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پروردگار پروردگار اس کے چہرے پر ایسی نشانی کو ظاہر کر. اب دیکھو کیسے سن گیا. ایسی نشانی کو ظاہر کر جس سے اس کا اماوا بھی نہ چھپا سکے،
جیسے ہی علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا خدا نے اس کی پیشانی پر ایک سفید داغ کو ظاہر کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اپنے امامے کو 10 سال کو نیچا کر کے باندھتا تھا تاکہ داغ چھپ جائے, مگر روایت کہتی ہے کہ امامے کو نیچا کر کے باندھتا تھا داغ اور بڑھ جاتا تھا. اس نے اور نیچا کر کے باندھا داغ اور بڑھ گیا, اور نیچا کر کے باندھا اور داغ بڑھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی 10 سال اور امامے سے انکار ولایت علی کے ممتاز نشان کو چھپانے کی کوشش کرتا جاتا تھا, اللہ ظاہر کرتا جاتا تھا. ایک بات کو علی کی دعا سے ظاہر ہو گئی کہ علی کی دشمنی نہ کسی عہدے میں چھپ سکتی ہے نہ کسی میراث میں چھپ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرار ولایت اور انکار ولایت یہ دو ایسے جذبے خدا نے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں کہ جو کسی بھی طاقت سے نہ دبائے جا سکتے ہیں نہ چھپائے جا سکتے ہیں. ہزار پردوں میں چھپی ہوئی ہو محبت علی, ذکر علی ہو چہرہ بتاتا ہے کہ محبت ہے, اور ہزار پردوں میں چھپی ہوئی ہو علی کی دشمنی, ذکر علی ہو چہرہ بتاتا ہے کہ عداوت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں علی سے زیادہ تو کوئی حساس پیدا ہی نہیں ہوا, نہ جس کی محبت چھپائی جا سکتی ہے نہ جس کی دشمنی چھپائی جا سکتی ہے. نہ محبت علی کو چھپایا جا سکتا ہے نہ عداوت علی کو چھپایا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کربلا کا میدان. ایک جملہ اور اس کے بعد پھر مسائل. کربلا اصل میں منظر محبت اور دشمنی ہے علی کا. ادھر ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں, ادھر 72 لوگ آئیں. یعنی اگر آپ مشہور روایات دیکھیں تو 72, بہت زیادہ بعض لوگوں نے لکھا تو 127 وغیرہ, بس سے زیادہ نہیں. ادھر دشمنوں کی روایت تو دشمنوں کی کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ 9 لاکھ تک. تو ہم ادھر کی سب سے کم اور ادھر کی سب سے زیادہ ہی کو لے کے اگر بات کریں یعنی 30,000 اور 127, 30,000 کے مقابلے پر 127 لوگوں کی کیا حیثیت, کس لمحے کس گھنٹے قتل کر دیے جائیں پتہ ہی نہ چلتا. یہ جو کربلا صفحہ تاریخ پر باقی ہے اس کا پس منظر ہی علی کی محبت و دشمنی کہ 1000 پردوں میں چھپی ہوئی ہو لیکن ظاہر ہو کے رہتی ہے. اور امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو. یہ ایک جملہ ہے پیغام کی شکل میں نقطے کے حوالے سے, جیسے دے جائے سن لیجیے, مگر سن لیجیے کام کی بات اس لیے اس کی دے رہا ہوں. آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. یہ ہے جملہ. ایک بات امام حسین نے ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ تم پر ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. یہ دونوں منظر آپ نے ہزاروں مرتبہ سنے. انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو آج کے بعد کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. ان دو باتوں کو بنیاد بنا کے نتیجہ ہے, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ امام حسین کا کہنا اور ان کا اقبال دشمنی علی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں شکم میں حرام ہے وہیں علی سے دشمنی. یہاں محسوس نہ کیا تو گھر جا کے سوچیے, جہاں شکم میں حرام ہے وہیں علی سے دشمنی, اور جہاں علی سے دشمنی ہے وہی شکم میں حرام ہے. حرام اور علی یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں شکم میں حرام ہوگا وہاں علی سے محبت نہیں ہوگی, جہاں علی سے محبت ہوگی وہاں شکم میں حرام نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جہاں رمق معرفت کا شائبہ تھا وہ رات بھر بے چین رہا اور صبح کو ان کا خطروں میں آ گیا. معرفت کی رمق تو تھی, ورنہ جیسے ہی اس نے لگام فرض پر ہاتھ ڈالا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھے, معرفت نہ ہوتی تو کیوں کہتا ہے. اس نے کہا ہم بھی آپ کو اسی طرح سے یاد کرتے ہیں مگر یہ کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. یہ جملہ جو حضور کی زبان سے نکلا یہ اس معرفت کا پیش خیمہ ہے جو اس کے دل میں چھپی ہوئی معرفت تھی. بولا وہ شام کے دربار میں تھا, شام کے لشکر میں تھا مگر معرفت تھی. 1000 پردوں میں چھپی ہوئی محبت ظاہر ہو کے رہتی ہے.
دنیا کو حیرت ہوگی، ہو سکتا ہے، یعنی حیرت انگیز بات ہے ایسا، اگر آپ فطری تقاضوں پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں آگے مصیبتیں ہوں تو اپنی شے کسی دوسرے کو تقسیم کر دینا خلاف فطرت ہے، خلاف عقل بھی ہے. لیکن یہ خاندان خلقتاً انسان نہیں ہے جو فطرت کے مطابق عمل کرے، یہ ضرورتاً انسان. انہوں نے ایک مشکیزہ پانی پلایا خور کو اور رسالے کو، ظاہر ہے حکم ہے امام حسین کے تاریخ میں آج بھی جملہ محفوظ ہے، اگر آپ اس کی کھنگرت کو محسوس کر سکیں تو سنا دوں آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ مشکوں کے دہانے کھول دو اور اس وقت تک مشکوں سے پانی کو نہ روکا جائے جب تک اس کا پورا نشر میں جانوروں کے سیراب نہ ہوں. دنیا سوچتی رہے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے اس ایک مدعے پر، اس ایک ٹاپک پر، اس ایک پوائنٹ پر کہ یہ ایک مشکیزہ پانی نے کیا اثر کیا. حقیقت جاننے والے جانتے کہ ایک مشکیزہ پانی نے وہ اثر کیا کہ یزیدیت کا پانی اتار دیا اور حسینیت کا پانی چڑھا دیا. یہ ایک مشکیزہ پانی اگر حر کو نہ پلایا ہوتا تو فتح حسینیت کی اعلان کرتا ہوا سورہ عاشور کون آتا؟ دھو دیا ہے اس ایک مشکیزہ پانی نے اس ساری کثافت و سیاہی کو کہ جو شام کے لشکر میں رہتے ہوئے حر کے دل پر پڑ گئی. ادھر شفاف آئینہ ہوا، قلب و جگر کی کثافت صاف ہوئی تو مجال ہے کہ کوئی لشکر شام میں رہ جائے آفتاب امامت کے ہوتے ہوئے، اور اپنے اہل کے ساتھ حسین کے لشکر میں آ گیا. یہ ہے معرفت اور محبت امیر المومنین کا سر چشمہ. خدا کی قسم یہ قادر فطرت و خلقت ہیں، ان کی محبت میں اتنا اختیار عطا ہوتا ہے کہ ہم نوک نیزہ پر بیان کرتے ہوئے سورہ کہف پڑھنے والے سر کا کیا تذکرہ کریں. وہ تو امام قادر الکلام تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب عصر کے وقت کہہ رہے ہیں یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں، ارے میرے دلیروں، کہاں پہ دیکھو تمہیں حسین آواز دے رہا، تو کبھی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز آ رہی. یہ صدائے لبیک اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اگر کسی کو محبت میں بلندی عطا کریں تو پھر موت و زندگی پر اختیار حاصل ہو جائے. بس اللہ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو مزید اصالہ ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. کیا عرض کروں، دو چار جملے اور سن لیجیے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہونا بھی چاہیے. ابھی کل امام کی تاریخ و شہادت گزری ہے. ادا امام حسین رات کو چھٹے امام نے کتنا زور کیا، مجلس ہو رہی. ابو وسیع امام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، امام رو رہے ہیں، ابو وسیع رو رہے ہیں. امام نے ایک مرتبہ ابو وسیع کی طرف دیکھ کے فرمایا تم روئے نہیں. امام نے فرمایا کہ تم روئے نہیں. ابو وسیع نے اپنا چہرہ امام کی طرف اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگے مولا دیکھیے اتنا رویا ہوں میری داڑھی میرے آنسوؤں سے بھیگ گئی. امام نے فرمایا ایسے نہیں رو، ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے رو. کہو واہ حسین واہ. سنیں گے آپ عاشور کا دن، راوی کہتا ہے میں نے منظر دیکھا کہ میں امام جعفر صادق کے گھر میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کی آستینوں کو کونیوں تک الٹی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، سر پر امامہ نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے زائرین حسین کربلا والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب دعا کر چکے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا یہ کیا عالم. امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم آج غدیر، آج عاشور کا دن، آج ہی کے دن کربلا میں ہمارا گھر لوٹا گیا. تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا امام حسین پر جتنا زیادہ ہوتے تھے گریا کرو، ان کے دشمنوں سے اظہار برات و لعنت کرو. اس کے بعد کہنے لگے سنو ہمارے درد مظلوم کے غم میں رونے کی کچھ کیفیتیں ہیں. سنیے عزیزوں، کیفیتوں کو محسوس کیجئے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا شرف آپ کو خدا نے عطا کیا. آپ نے فرمایا کیفیت میں پہلی کیفیت یہ کہ جب کسی کے سامنے ہمارے جب میں مصیبت بیان کی جائے تو اس کے دل کو چوٹ لگتی ہے. جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو اس کی زبان سے آہ بلند ہوتی ہے. آنسو بھلے نہ نکلیں مگر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. امام نے فرمایا جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ اس کی اس آواز آہ پر بھی رحمت نازل کرتا ہے.
پھر فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھوں سے اتنا آنسو کا قطرہ کہ جس میں کسی مکھی یا مچھر کا پتھر ہو جائے میرے جلد مظلوم کی غم میں آنکھوں سے جاری ہو گیا تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا، اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی رونے والے کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے اس کے رخسار تک آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار تک آ گیا تو خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا، اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا، اگر کہ وہ سمندر کے پھینک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے بعد کہنے لگے کہ آخری کیفیت یہ ہے کہ رونے والا بے چین ہو کے سارے قطار رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا ثواب سوائے ہماری تعریف کرنے والے حرام کسی کو نہیں معلوم۔ رونے کی یہ کیفیت ہے کہ جس کا سوائے ہماری داری کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ پہلے امام کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا ہوا تو سجنوں ایک منظر اور مجلس سلام چارے والوں میں جب مجلس منعقد ہوتی ہے، پہلے کے پسماندگان نے مجلس کا اہتمام کیا، آپ تشریف لائے ہیں، جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو صاحبان مجلس منتظمین یہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے، مومنین کو احترام سے بلایا جائے، بٹھایا جائے، ان کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ سنیں گے آپ کے چھوٹے امام مجلس کا اہتمام کیسے کرتے تھے؟ روایت کرنی جب محرم آتا تھا امام ایک چاہنے والے کے دروازے بجاتے تھے، جا کے کہتے تھے بھائی کیا تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے؟ اب حضرت ہاتھ جوڑ کے امام علی مقام اس سے کہتے کیا تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتا؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مولا ہم آپ پر کیا احسان کریں گے؟ امام فرماتے تھے نہیں بھائی، اگر تو کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو میرے گھر میں میرے جد مظلوموں کی مجلس میں آ جانا۔ اس طرح سے لوگوں کو مجلس میں بلاتے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ امام نے خود مسائل کربلا بیان کیے، اکثر مسائل کربلا امام نے خود بیان کیے۔ سنیں گے جب امام مسائل پڑھتے تھے کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ کہتے تھے، امام کہتے تھے میرے جد کو مثل گوشن جمع کر دیا گیا۔ بھائی سے سنیے مجلس سلام، امام کہتے تھے میرے جد کو مثل گوشن جمع کر دیا گیا، اس لیے جب کہیں گوشن جمع ہوتا ہے تو نہ کہیں سوا کرنے والے کو روکتا ہے نہ اسے پوچھتا ہے کہ تم اسے کیوں سوا کر رہے ہو۔ تو یہی منظر کربلا کے میدان میں تھا، نبی کے نواسے کے گلے کو چھری چل رہی تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ بہن جی نے کہے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نبی کے نواسے کو جگہ ہوتے ہوئے دیکھے اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب امام کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، مجلس منعقد ہوئی، ایک مسیحا پڑھنے والے کو بلایا گیا، پسے پردہ سیلانیاں تھیں، امام مجلس میں تشریف فرما تھے، مسائل پڑھنے والے نے مسائل پڑھنا شروع کیے، امام کی ماں بھی پسے پردہ تشریف فرما تھی، بیوی ام فروا ان کے نام کا نام تھا۔ یہ مجلس پڑھنے والا ذاکر امام بیوی کے قبیلے کا آدمی تھا۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے مجلس پڑھنا شروع کی، مسائل پڑھے تو شور ایریا بلند ہوا، پسے پردہ سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ اس ذاکر نے امام کی والدہ کو مخاطب کر دیا، ان میں فرما رو، اس لیے کہ اگر تمہیں خش آیا تو تمہارا بیٹا جعفر ذاکر تمہیں سنبھالنے کے لیے موجود ہے۔ اور یہ کہتے کہنے لگا مگر ہائے کربلا، کیا سید سجاد کی ہاتھوں میں کلمہ تھی، سکینہ علیہ گلے رسی تھی، رونے کے بازوؤں میں رسن تھی، رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب کبھی سید سجاد کے ذہن ہوتے تھے تو جنگل میں آپے سوال دیتی میرے باپ بھگوانا نہیں، تیری پھوپھی زینب کرے سو۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الصالحین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اور اللہ اس خیر کو قبول فرما، حاضرین کے نیک حاجات کو مکمل فرما، اس مجلس کے فضائل مسائل کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو مزید اصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم
علی محمد ابن مرتضیٰ حسین صاحب.